اس نامزدگی کے بعد علی امین گنڈاپور کی نامزدگی کے بعد فوراً ہی تنقید کے نشتر برسانے لگ گئے لوگ تحریک انصاف پہ کہ کیا تحریک انصاف کے پاس کوئی اور ایک اعتدال پسند آدمی نہیں تھا؟ کیا علی امین گنڈاپور صاحب ہی تھے؟ اور خاص طور پہ جو کلپ ابھی آپ کو سنوایا اس کے بعد سوالات اٹھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس کیا کوئی اور امیدوار نہیں تھا؟ اس کا جواب لیں گے اور جماعت اسلامی نے کیوں ساتھ نہیں دیا تحریک انصاف کا، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کراچی کے ترجمان، ان کے سیکرٹری جنرل جناب قیصر شریف صاحب نے۔ قیصر صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ترجمان جناب شوکت یوسف زئی صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یوسف زئی صاحب، وائے علی امین گنڈاپور؟ مطلب آپ کے پاس بڑی معتدل آوازیں بھی ہیں، آپ کے پاس بڑے دھیمے لوگ بھی ہیں، اور ایک ایسے شخص، ایک ایسا آدمی جو کہ گرفتار ہو سکتا ہے کسی بھی وقت، متنازع ہے، الزام بہت بڑا ہے۔ وائے علی امین گنڈاپور؟ وائی ناٹ شوکت یوسف زئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور ایک ورکر ہے، اور اس کی جو اعتماد ہے عمران خان کا، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ کس قدر اعتماد ہے، کن مشکلات سے گزرا ہے، کس طرح وہ پارٹی کے ساتھ ڈٹا رہا۔ تو ڈیفینیٹلی ایک ورکر کی حیثیت سے اس کو نامزد کیا گیا ہے، اور خان صاحب اور 9 مئی کا نامزد بھی ہے۔ اپنے انٹرو میں کہا کہ مشکلات نہیں میں دیکھیں میری بات سنیں، وہ مشکلات اپنی جگہ، اور آپ کی بات بالکل درست ہے۔ گرفتاریاں، یہ سب چیزیں تو پولیٹیکل ورکرز کے لیے ہو سکتی ہیں۔ تو کیا اس سے پہلے اگر آپ نواز شریف کے کیس میں دیکھیں تو کیا اس کے خلاف کتنے کیسز تھے؟ وہ تو ساری زندگی کے لیے نااہل تھا، لیکن اس کو لایا گیا کہ جی اب آ جائے۔ تو اس وقت دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اس کو جو الیکشن لڑنے کی اجازت دی تو کس نے دی؟ عدالتوں نے دی ہے نا۔ تو اس وقت کیا یہ کیس نہیں تھا؟ جب آپ لڑ کر جیت جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پارلیمنٹ میں ایک ممبر کی حیثیت سے بیٹھے یا وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بیٹھے، چیز تو ایک ہی ہے۔ تو اگر اس کو چونکہ وہ جیت کر آیا اور جیتنے کے بعد اس کو نامزد کیا گیا ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے سے نامزد لیکن سر اس وقت یہ ہے کہ تو یہ شکار رہے گا نا، کنفیوژن کا شکار رہے گا صورتحال کے، یہ کہیں گرفتار نہ ہو جائیں، ان پہ الزام بہت بڑا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص کو لے کر آتے ہیں جس نے آ کے حکومت سنبھالنی تھی کے پی کے کی، وہ سموتھلی آتے ساتھ ہی اپنا کام کرتا، نہ کہ اس فکر میں رہتا کہ میں کبھی بھی گرفتار ہو سکتا ہوں۔ دیکھیں، اس وقت خان صاحب خود بھی تو جیل میں ہے نا، وہ تو رہا تو نہیں ہوئے نا ابھی۔ دیکھیں، انہوں نے سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے نا۔ دوسرا یہ کہ اس وقت جو آپ یہ تو آپ پریزیوم کر رہے ہیں نا کہ ایسا ہو سکتا ہے، جب ہوگا تو آپشن بہت اور بھی ہوں گے، لیکن ابھی فی الوقت جو ہے نا، دیکھیں پارٹی وہ فیصلہ کر سکتی ہے جو اس کے سامنے ہے۔ سب سامنے یہی ہے کہ علی امین گنڈاپور اس وقت عمران خان کے سب سے بااعتماد ساتھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا۔ تو ظاہر ہے اس مشکل وقت میں ایسے بااعتماد ساتھی کو ہی نامزد کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، جب گرفتار ہوگا تو یہ کہ پارٹیوں کے پاس پالیسیاں ہوتی ہیں، ان کے پاس اپنے آپشنز ہوتے ہیں، تو آپشن تو استعمال ہوں تو ہوتے رہیں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چلیں شوکت صاحب، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، مجھے ذرا اپنی حکومت سازی کی حکمت عملی بتا دیجئے۔ جماعت اسلامی کے رہنما بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وفاق میں متحدہ مجلس عمل، کے پی کے میں، مطلب جماعت اسلامی کا، مطلب آپ کا ساتھ دے رہے تھے یہ لوگ، آپ کے لیے سیٹ تیاگ دی کراچی کے امیر نے، تو کیوں جماعت اسلامی کے ساتھ ایسا کیوں؟ دیکھیں، ہم نے تو نہیں کیا نا، یہ تو دیکھیں الیکشن پروسیس ہے، الیکشن پروسیس جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ اور جماعت اسلامی کے ساتھ دیکھیں بات پہلے ہو چکی تھی، اور بلوچ صاحب نے اس کی تصدیق بھی کی تھی، سارے کچھ معاملات طے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میں جو یہ ساری سچویشن سامنے آئی، تو دیکھیں یہ تو وفاق میں جماعت اسلامی ہے اور ہمارے لیے مشکل۔ اب یہ تو دیکھیں جو اس وقت مذاکرات کر رہے ہیں ہمارے پارٹی کے جو سینئر ہیں، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، لیکن میں تو آپ کو صرف یہ اتنا بتا سکتا ہوں نا کہ جو بظاہر نظر آ رہا ہے، جو جہاں تک ہمیں انفارمیشن ملی ہے، تو اس میں جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، کافی حد تک پیش رفت ہوئی تھی، لیکن جو یہاں کی لیڈرشپ ہے شاید ان کو اس کا علم نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی ہمیں علم نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ایسی ہمیں کام کرتے ہیں، مذاکرات ہو رہے تھے، ہر پارٹی دیکھیں مختلف آپشنز استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم اندر کی بات جماعت اسلامی کے رہنما سے پوچھ لیتے ہیں۔